ایک زمانے میں عزورا کی شاندار سلطنت میں کنگ رولینڈ نام کا ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اگرچہ اس کی پاس بھی پناہ طاقت اور دولت تھی، لیکن کنگ رولینڈ پوری ملک میں بی وقوف بادشاہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کی فیصلی اکثر جلدی ہوتی تھی، اس کی فیصلی ناقص ہوتی تھی، اور اس کے اعمال میں عقل کی کمی تھی۔ عزورا کے لوگ ایک عقل مند اور انصاف پسند حکمران کی خواہش رکھتی تھی، جو ہمدردی اور ذہانت سے رہنمائی کرے۔ ایک دن سیرافینا نامی ایک بزرگ شاہی دربار میں پہنچی۔ سیرافینا اپنی دانشمندی کے لیے مشہور تھی اور ضرورت مند ریاستوں کے حکمرانوں کو اپنی رہنمائی پیش کرنے کے لیے دور دور تک سفر کر چکی تھی۔ بے وقوف بادشاہ کے بارے میں سن کر اسے یقین تھا کہ وہ فرق کر سکتی ہے اور مثبت تبدیلی لا سکتی ہے۔ سیرافینا نے کنگ رولینڈ سے رابط کیا اور اسی بطور مشیر اپنی خدمات پیش کیں۔ اس نے کہا، مہاراج، میں نے یہاں کا سفر اس لیے کیا ہے کہ میں اپنی حکمتیں بانٹوں اور ایسی فیصلے کرنے میں آپ کی رہنمائی کروں جس سے آپ اور آپ کے لوگوں دونوں کو فائدہ پہنچے۔ میرے مدد سے آپ ایک عقل مند بادشاہ بن سکتے ہیں جس کا احترام کیا جاتا ہے اور سب سے پیار کیا جاتا ہے۔ تاہم کنگ رولینڈ نے اپنی احمقانہ فخر کے ساتھ بابا کی پیشکش کو مسترد کر دیا، یہ مانتے ہوئے کہ وہ پہلے سے ہے زمین کا سب سے عقل مند حکمران تھا۔ اس نے کہا، میں نے اس مملکت پر برسوں تک حکومت کی ہے بغیر کسی کی مشورے کی۔ میں جانتا ہوں کہ میرے لوگوں کے لیے کیا بہتر ہے۔ عزورا کے لوگوں نے مایوسی سے دیکھا کیونکہ ان کا بادشاہ مسلسل ناقص فیصلے کرتا رہا۔ اس نے امیروں کو ناجائز مراعات دیتے ہوئے غریبوں پر بھاری ٹیکس عائد کیا۔ اس نے کسانوں کی ضروریات کو نظر انداز کیا، جس سے بڑے پیمانے پر بھوک اور بے اطمینانی پھیل گئی۔ بادشاہی کی معیشت گر گئی اور اس کے ساکھ کو نقصان پہنچا۔ جیسے جیسے مشکلات بڑھتے گئیں، لوگوں کا اپنی بادشاہ پر سے اعتماد اٹھنے لگا۔ وہ ایک ایسی دانشمند رہنما کی خواہش رکھتی تھی جو ان کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی اور ان کی زندگیوں میں خوشحالی واپس لائے۔ سیرافینا بادشاہی کی مصائب کا مشاہدہ کرتے ہوئے جانتی تھی کہ احمق بادشاہ کو ایک قیمتی سبق کی ضرورت ہے۔ ایک دن اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ سیرافینا نے خود کو ایک عاجز کسان کا بھیس بدل کر شاہی دربار میں داخل کیا۔ وہ کنگ رولینڈ کے پاس پہنچی جو ایک کسان عورت کے اچانک نمودار ہونے سے گھبرا گیا تھا۔ سیرافینا نے خوفزدہ ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے بادشاہ کو ایک من گھڑت کہانی سنائی۔ اس نے کہا، مہاراج، میں نے سلطنت کے اندر گہرائی میں دفن ایک خزانہ دریافت کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جادوئی طاقتوں کا مالک ہے اور اپنی مالک کو بڑی خوش قسمتی اور حکمت عطا کر سکتا ہے۔ تاہم اس کی حفاظت ایک قدیم روح نے کی ہے جو صرف اسی ظاہر کرے گی۔ ایک عقل مند اور عاجز بادشاہ کا مقام۔ کنگ رولینڈ کی آنکھیں لالچ اور خواہش سے پھیل گئیں۔ اس کا خیال تھا کہ خزانہ حاصل کرنے سے ہر ایک کو اس کی دانشمندی ثابت ہو جائے گی اور وہ ایک عظیم بادشاہ کے طور پر اپنا مقام حاصل کر لے گا۔ بغیر سوچی سمجھی اس نے تلاش شروع کر دی۔ کنگ رولینڈ کو غدار جنگلوں، پہاڑوں پر پیدل سفر اور گرجنے والی دریاؤں کی پار رہنمائی کرتے ہوئے سیرافینا نے مہارت سے اسی دائروں میں لے کر شاہی محل میں واپس لے گئی۔ جب وہ پہنچی تو سیرافینا نے حیران کن بادشاہ کے سامنے اپنی اصل شناخت ظاہر کی۔ کنگ رولینڈ نے غصے اور شرمندگی کا مرکب محسوس کیا۔ اسے احساس ہوا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے اور اس کی بے وقوفی کھل گئی ہے، لیکن کوڑی مارنے کی بجائے اس نے خود کو عاجز کیا اور سیرافینا سے معافی مانگی۔ سیرافینا نے بادشاہ کے دل کی تبدیلی سے متاثر ہو کر اسے معاف کر دیا اور کہا، شاہ رولینڈ، حقیقی حکمت اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کرنے اور دوسروں سے رہنمائی حاصل کرنے میں مضمر ہے۔ عقل مند حکمران وہ ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کی ضروریات کو سنتا ہے اور اپنی آپ کو مشیروں سے گھیر لیتا ہے جو قیمتی بصیرت پیش کر سکتا ہے۔ آپ کی بادشاہی کو آپ کو ایک انصاف پسند اور عاجز رہنما کی ضرورت ہے۔ اس دن سے آگے کنگ رولینڈ نے سیرافینا کی رہنمائی کو قبول کیا، اس کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے اور حکمت اور ہمدردی کے ساتھ فیصلے کرنے لگے۔ عزورا کے لوگوں نے اپنی تبدیل شدہ بادشاہ کے دور حکومت میں اپنی سلطنت کو پھیلتی پھولتی دیکھا۔ کہانی کی اخلاقیات یہ ہے کہ حقیقی حکمت ہماری تسلیم کرنے سے آتی ہے۔